سبحان اللہ. اب میں دمد التماس کرتا ہوں بانی و صدر مرکز خدمت الخلق مولانا الحاج موسیٰ بہجاز صاحب تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ ناز سنانے کی سعادت حاصل فرمائے. حاضرین، یہ آخری نعت ہے، سماعت فرمائے، اس کے بعد صلاۃ والسلام ہوگا اور اس کا اختتام ہوگا. کیونکہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے کہ ہم صرف نعت نہیں، نعت تو دوسرے جماعت والے بھی پڑھتے ہیں، ہم صرف نعت نہیں بلکہ سلام پڑھتے ہیں. لا ثانی بھی کہیں نعوذ باللہ ہم جیسے بشر بھی کہیں، لا ثانی بھی کہیں نعوذ باللہ ہم جیسے بشر بھی کہیں، نور کے منکر سن نور مطلق خود محمد کو نور کہیں. مدینے کی خوشبو ہواؤں سے پوچھو، مدینے کی خوشبو ہواؤں سے پوچھو، مدینے کا دیدار چاند تاروں سے پوچھو، مدینے کی خوشبو ہواؤں سے پوچھو، مدینے کا دیدار چاند تاروں سے پوچھو، چمک جو رہے ہیں کس کی خاطر کواکب، چمک جو رہے ہیں کس کی خاطر کواکب، والشمسی وضحاہا کی، والشمسی وضحاہا کی کرنوں سے پوچھو، مدینے کی خوشبو ہواؤں سے پوچھو، مدینے کا دیدار چاند تاروں سے پوچھو، جس دلارے کو حلیمہ جھلاتی ہے پوچھو. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے، حلیمہ آپ کو لے گئی تھی تو آپ کے چاچا حضرت عباس ان کو دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے. جب آپ ان کے گاؤں کے قریب پہنچے تو دیکھے کہ چاند آسمان پر مچل رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ چاند کیوں مچل رہا ہے؟ جب آپ قریب پہنچے تو دیکھا کہ جھولا جھل رہا ہے، جھولا جھل رہا ہے اور چاند ان پر فدا ہو رہا ہے. کس دلارے کو حلیمہ جھلاتی ہے پوچھو، چاند کی بے قراری، چاند کی بے قراری، حضرت عباس سے پوچھو، مدینے کی خوشبو ہواؤں سے پوچھو، مدینے کا دیدار چاند تاروں سے پوچھو. موجود ہے شق القمر، اطاعت اوامر کی کرنے کو بیتاب. میں موجودات رسول آپ کو سنا رہا ہوں. اطاعت اوامر کی کرنے کو بیتاب، دو ٹکڑوں میں مہتاب ہونے کو پوچھو، دو ٹکڑوں میں مہتاب ہونے کو پوچھو، مدینے کی خوشبو ہوا سے پوچھو، مدینے کا دیدار چاند تاروں سے پوچھو. وہ سورج پلٹنا، وہ زمانے کا تھمنا، وہ
سورج پلٹنا، وہ زمانے کا تھمنا، علی مرتضیٰ کی، علی مرتضیٰ کی نماز عصر سے پوچھو، علی مرتضیٰ کی نماز عصر سے پوچھو، مدینے کی خوشبو ہواؤں سے پوچھو، وہ ہر نیکا بچے کی فریاد کرنا۔ سرور کونین علیہ تحیت والسلام تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک یہودی نے ہرنی کا شکار کر لایا۔ ہرنی فریاد کر رہی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دیکھیں جانور بات کر آپ سے التماس کر رہا ہے، اور یہ انسانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یا رسول اللہ کہنے پر یہ عقل سلیم رکھنے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک جانور جس کی زبان انسان نہیں جانتا تو اس کو بشر کہنے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی بشر جانور کی بولی نہیں پہچان سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہتی ہیں، یا رسول اللہ میں نے بچہ جنا ہے، میری ممتا تڑپ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو ایک نظر دیکھ کر آ جاؤں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودی اس کو چھوڑ دے۔ تو کہنے لگا کوئی جانور جا کر واپس آ سکتا ہے؟ تو کہنے لگے میں ہی ضمانت ہوں۔ وہ ہر نیکا بچے کی فریاد کرنا، یہودی کا ایمان لانے کو پوچھو، یہودی کا ایمان لانے کو پوچھو، مدینے کی خوشبو ہواؤں سے پوچھو، تبتے صحرا میں سفر شام کا وہ کرنا۔ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر رہے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال کی، اور تبتے صحرا میں آپ سفر کر رہے ہیں۔ اس کا منظر سماعت فرمائیے۔ تبتے صحرا میں سفر شام کا وہ کرنا، بادل کا سایہ، بادل کا سایہ، خادم ام زہرا سے پوچھو، بادل کا سایہ، خادم ام زہرا سے پوچھو، مدینے کی خوشبو ہواؤں سے پوچھو، وہ لکڑی کے تودے کا سسکیاں بھرنا۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں مستوان حنانہ کے نام سے ایک پلر بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بننے سے پہلے کھجور کے تنے پر خطبہ فرماتے تھے۔ جب ممبر بن گیا تو ایک بے جان لکڑی کا ٹکڑا رو رو کر آوازوں سے صحابہ کو پریشان کر رہا ہے۔ نبی کریم علیہ تحیت والسلام ممبر شریف سے اتر کر لکڑی کے تودے کو کہتے ہیں، حنانہ حنانہ میری لاڈلی۔ فریاد کرتی یا رسول اللہ، جب آپ فخر دو عالم سید موجودات آپ میرے اوپر تھے تو میرے کتنا فخر تھا، اور آج ہم محمدی ہو کر فخر نہیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ لکڑی کے تودے کا سسکیاں بھرنا، حرم نبی میں صحابہ سے پوچھو، حرم نبی میں صحابہ سے پوچھو، مدینے کی خوشبو ہواؤں سے پوچھو، بند مٹھی میں بولتی کنکریوں کی شہادت۔ کہتا ہے ابو جہل آ کر، یا رسول اللہ، یا محمد اگر تم رسول ہو تو بولو میری مٹھی میں کیا ہے؟ اب خود مٹھی میں جو ہے وہ بول رہا ہے، بند مٹھی میں بولتی کنکریوں کی شہادت، ابو جہل کی مایوس محرومیت سے پوچھو، ابو جہل کی مایوس محرومیت سے پوچھو،
مدینے کی خوشبو ہوا سے پوچھو، چلو بر پانی سے چشمے میں چہرے انور کا دھونا۔ جنگ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور کہتے ہیں حضرت معاذ سے، یا معاذ آگے ایک چھرا ملنے والا ہے۔ چشمہ یعنی چھرا، باولی نہیں ہوتی، کنواں نہیں ہوتا، وہاں پانی کم ہے، کوئی جا کر وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگانا جب تک میں نہیں پہنچ جاتا۔ اور پانی اتنا کم تھا کہ جس میں جوتے کا تسمہ بھی نہیں پھینک سکتا تھا۔ پانی زبردستی نکالا گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو دھو کر وہ پانی کہا کہ اس میں ڈال دو۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ 30,000 صحابہ ان کے جانور اور انہوں نے اپنے ساتھ مشکوں کو میں بھر لیا پانی کو، اور روایت یہ ہے کہ وہاں سے نہر جاری ہو گئی ہے۔ چلو بھر پانی سے چشمے میں چہرے انور کا دھونا، سیراب ہزاروں سیراب ہزاروں صحابہ سے پوچھو، سیراب ہزاروں صحابہ سے پوچھو، مدینے کی خوشبو ہواؤں سے پوچھو۔ بشریت میں جبریل، فرشتے میں صدیق، ممبر کے پاس ٹھہرے ہیں، ایک سرور کونین شخص آ کے بات کر کر جا رہا ہے، فرما رہے ہیں یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ کا رسول ہی جان سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جبریل تھا۔ اور معراج کی رات میں آواز کس کی آئی تھی؟ یا رسول اللہ آگے بڑھئے، ابوبکر صدیق کی آواز۔ بشریت میں جبریل، جب جبریل بشریت میں آگے تو بشر نہیں ہوئے، پھر نور بشر میں آگیا تو بشر ہو گیا۔ بشریت میں جبریل، فرشتے میں صدیق، عظمت نعلین کو عظمت نعلین کو عرش بری سے پوچھو، عظمت نعلین کو عرش بری سے پوچھو، مدینے کی خوشبو ہواؤں سے پوچھو۔ مناظرات کرتے ہیں راہ بھٹکے مسافر، مناظرات کرتے ہیں راہ بھٹکے مسافر، بھٹکنے سے پہلے کیوں نہ پوچھا پوچھو، بھٹکنے سے پہلے باوزیر سے کیوں نہ پوچھا پوچھو، بھٹکنے سے پہلے باوزیر سے کیوں نہ پوچھا پوچھو، مدینے کی خوشبو ہواؤں سے پوچھو، مدینے کا دیدار چاند تاروں سے پوچھو۔ خلفائے راشدین دنیا کے خلفاء نہیں ہیں، دین کے قرآن و سنت کے خلفاء ہیں۔ مخالف تراویح میں خلفاء کے تم ہو، مخالف تراویح میں خلفاء کے تم ہو، موسیٰ خلفاء ہیں دین یا دنیا کے پوچھو، موسیٰ خلفاء ہیں دین یا دنیا کے پوچھو، مدینے کی خوشبو ہواؤں سے پوچھو۔ اے خود غرضوں کو درگزر کرتے نبی، خود غرض ہے، گستاخ رسول ہے، آپ کے واسطے بول رہے ہیں، آپ معاف کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کو بول رہے ہیں تو کیا کرنا وہ بول رہا ہوں۔ اے خود غرضوں کو درگزر کرتے نبی،
اہل سنت جماعت پر تانا کشی کو پوچھو، اہل سنت جماعت پر تانا کشی کو پوچھو، مدینے کی خوشبو ہواؤں سے پوچھو، مدینے کا دیدار چاند تاروں سے پوچھو۔ صلو علی محمد۔ انشاءاللہ اس کی بہترین میں نے جو لکھا ہے اس کے معنی آپ لوگ کے سمجھ میں آئے، اس لیے میں آج بیٹھ کر سنایا ہوں۔ اس کی طرز بہترین جو ہے عثمان بحجاج آپ لوگ کے سامنے سنائیں گے، جس کی طرز کچھ اور ہے انشاءاللہ۔ صلاۃ والسلام سے پہلے موسیٰ بن بانی و صدر مرکز خدمت القلب موسیٰ بن عبد الجلیل بحجاج صاحب، مرکز خدمت القلب کے بانی، المدینہ ایجوکیشن سوسائٹی کے بانی و اراکین کی گلپوشی فرمائیں گے۔ بانی و صدر مرکز خدمت الخلق موسیٰ بن عبد الجلیل بحجاج صاحب، المدینہ ایجوکیشن سوسائٹی کے بانی اور مداحان رسول و اراکین المدینہ کی گلپوشی فرما رہے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں شیخ مخدوم علی صاحب معتمد منہاج القرآن سے کہ وہ موسیٰ بن عبد الجلیل بحجاج صاحب کی گلپوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، موسیٰ بن عبد الجلیل بحجاج نعرہ صاحب، رسالت، قصیدہ برد شریف جماعت نور محمدی کے رکن عبد الرحیم بن لزغا صاحب کی گلپوشی فرما رہے ہیں، المعروف اشرف بن لزغا صاحب۔ اب میں گزارش کرتا ہوں حبیب احمد الرفاعی صاحب کہ وہ حبیب الیاس الجیلانی صاحب کی گلپوشی فرمائے، نائب امام جامع مسجد بارکز۔ اب میں گزارش کرتا ہوں حبیب محمد الجیلانی صاحب اور شیخ یوسف باوزیر صاحب اور حبیب محمد الرفاعی صاحب کی گلپوشی فرمائیں۔ اور حسن بن علی الیمانی صاحب کی گلپوشی فرمائیں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں شیخ یوسف باوزیر اور حبیب محمد الرفاعی صاحب سے کہ وہ جماعت قدسیہ کی گلپوشی فرمائیں۔ حبیب محمد رفاعی صاحب ناظم جلسہ سید جاوید احمد صاحب کی گلپوشی فرما رہے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں شیخ عبداللہ باوزیر کامل الحدیث جامع نظامیہ سے کہ وہ احمد شاہ صاحب کی گلپوشی فرمائیں، اور رکن خدمت الخلق سعید خلاقی صاحب کی گلپوشی فرمائیں، اور سعید رکن جماعت مرکز خدمت الخلق سعید بن عبود باکوبن صاحب کی گلپوشی فرمائیں، حازن خدمت الخلق، اور
حبیب عمر الحامد صاحب کی گلپشی فرمائے، نائب صدر مرکز خدمت الخلق۔ انشاءاللہ تعالی میں علی جناب مولانا شیخ احمد بن صالح باوزیر کامل جامع نظامیہ سادات العباسیہ معتمد مرکز خدمت الخلق کی گلپشی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آل باوزیر سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آل ہے، سید ہے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں حبیب محمد الرفاعی صاحب سے کہ وہ صدام صاحب کی گلپوشی فرمائیں۔ حبیب احمد الرفاعی صاحب عبداللہ باوزیر صاحب کی گلپوشی فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے آقا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ، مدینے کے آقا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ۔ ہے دل میں تمنا مدینے کو آؤ، تمہاری غلامی میں عمر بتاؤ، بلا لیجئے گا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ، مدینے کے آقا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ۔ مصیبت زدوں کی یہ مشکل ٹلا دو، نوازوں کے صدقے میں بگڑی بنا دو، ہر ایک دل پکارا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ، مدینے کے آقا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ۔ محمد محمد میں کہتا رہوں گا، میری جان ان پر میں قربان کروں گا، سبھی ان کے شیدا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ، مدینے کے آقا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم تقبل منا هذه الحفلة. اللهم تقبل منا هذه الحفلة. اللهم بلغ صلاتنا وسلامنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغ صلاتنا وسلامنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أتمم لنا بالخير واجعل عواقب وأمورنا بالخير. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بجاه سيد الأنبياء والمرسلين آمين والحمد لله رب العالمين. کل بعد نماز عشاء سعادت نگر میں ایک عظیم الشان جلسہ عید میلاد النبی